بینک سے گاڑی لیزنگ پر خریدی ہے، اگر وہ اس پر سود لیتے ہیں پھر ناجائز ہے۔ میرا بھائی گزارش یہ ہے کہ ایک ہے اسلامی طریقہ، مضاربہ، مشارکہ، مرابحہ۔ اسلامی طریقہ یہ ہے کہ بینک گاڑی اپنے نام پہ خریدتا ہے، اپنے نام پہ خرید کے 10 لاکھ کی تمہیں اس نے 15 لاکھ میں بیچی، لیکن پیسے آپ سے 5 سال میں لیں گے، تو یہ جائز ہے کیونکہ اس نے آپ کو گاڑی بیچی ہے۔ ایک یہ ہے کہ آپ اس سے پیسے لیں کہ جی ہم آپ کو 5 سال میں، یہ سود ہے، کیونکہ پیسے وقت کے بدلے میں آپ دے رہے ہیں، وہ تو گاڑی کے بدلے میں لے رہے ہیں۔ جیسے آپ ایک بوری لے آتے ہیں 100 کی 150 میں بوجھ دیتے ہیں، تو یہ جائز ہے، تو ان کے لیے بھی جائز ہے۔ میری لڑکے کو 3 لڑکیاں ہیں، تو شکر کرو لڑکیاں ہیں تو صحیح ہے، لڑکی اولاد نہیں ہوتی۔ اگر لڑکیاں نہ ہوتی تو تم کہاں سے پیدا ہوتے؟ لڑکیاں بھی اللہ کی نعمت ہے، لڑکے بھی اللہ کی نعمت ہے، بلکہ قرآن میں تو یہ ہے کہ یہاں بولے من یشاء اناثا، جس کو چاہوں لڑکیاں دوں، جس کو چاہوں، تو لڑکیاں پہلے ہیں، لڑکے بعد میں ہیں۔ اس لیے علماء نے استدلال کیا ہے کہ جس کے گھر میں لڑکی ہو اس کے لیے باعث برکت ہوتی ہے۔ حضور کی سنت کے مطابق ایک ہاتھ سے بھی مصابت جائز ہے اور 2 ہاتھ سے بھی جائز ہے، یہ بلا وجہ ضد کی بات ہے۔ اللہ کے بندے، امام بخاری نے الاخذ بالیدین کا باب باندھا ہے باقاعدہ، اتنا بھی ایک دوسرے سے شدت نہ کیا کرو۔ ایک ہاتھ سے بھی جائز ہے لیکن 2 ہاتھ سے بھی جائز ہے۔ ایک ہندو نے جگہ مسجد کے لیے دیا، مسجد بنانا جائز، اپنے خوشی سے دیا ہے، جائز ہے۔ کعبۃ اللہ کافروں نے نہیں بنایا تھا، اس میں تو طواف کر رہے ہو، ہندو کی زمین کا مسئلہ پوچھ رہے ہو، عجیب آدمی ہو بھائی۔ قربانی کا گوشت کافر کو بھی دے سکتے ہیں، ہاں دے سکتے ہیں۔ جنازے کی نماز میں حنفی مسلک میں فاتحہ نہیں ہے، پہلی تکبیر کے بعد ثنا ہے، اس کے بعد درود ہے اور پھر دعا ہے، اور اسی ترتیب کو موطا امام محمد میں حدیث بھی موجود ہے، اور باقی ائمہ پہلے تکبیر کے بعد فاتحہ پڑھتے ہیں۔ طواف کے بعد دعائیں دیکھ کے پڑھ سکتے ہیں کہ ضروری نہیں ہے۔ جب اللہ کے نبی نے پابندی نہیں لگائی، تم اپنے آپ کو کیوں مشکل میں ڈالتے ہو؟ آدمی کو پڑھنا بھی نہیں آتا، عربی کے الفاظ ہوتے ہیں غلط پڑھ رہا ہوتا ہے، اس لیے بہتر ہے کہ وہی ذکر کریں، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، درود شریف پڑھیں، کلمہ شریف پڑھیں جو تمہیں آتا ہے۔ بہرحال جو لوگ کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں، کوشش یہ کریں کہ اگر کھڑے ہو سکتے ہیں تو لازماً قیام کریں، اور رکوع کر سکتے ہیں لازماً رکوع کریں۔ سجدہ، یہ 3 چیزیں فرائض ہیں۔ اگر وہ معذور ہیں، سجدہ نہیں کر سکتے ہیں، پھر اپنے گھٹنوں پہ ہاتھ رکھ کے زیادہ جھکیں گے، آگے پھیلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک آدمی کی 2 بیویاں ہیں، ایک بیوی شوہر کے ساتھ رہتی ہے، دوسری بیوی اپنے ذاتی گھر میں رہتی ہے، اس کا گھر جو ہے شوہر کے گھر سے 100 کلومیٹر دور ہے، تو شوہر جب وہاں جائے پھر نماز کا اثر پڑے گا، تمہارا گھر تھوڑا ہے، وہ تو بیوی کا گھر ہے۔ عصر نماز کے بعد اگر طواف کریں، 2 رکعت مغرب کے بعد پڑھیں تو افضل ہے۔ بعض ائمہ کے نزدیک یہاں جائز ہے، لیکن افضل سب کے نزدیک وہی ہے مغرب کے بعد۔